تو سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے اس امید پر محمد نام رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اس کی تعریف فرمائے گا اور زمین میں خدا کی تمام مخلوق اس کی تعریف کرے گی۔ ناظرین کرام، آج ہماری یہ جو اسپیشل ٹرانسمیشن ہے صبح نور کی، یہ 2 گھنٹے پہ مشتمل ہے۔ یہ اسپیشل ٹرانسمیشن ہے آج جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں، اور آج اس بزم میں میں کہوں گا اور یہ برکتوں اور انوار سے بھرپور جو محفل ہے، آج اس میں میرے ساتھ جو میرے اسکالر شریک ہو رہے ہیں، میرے بائیں طرف تشریف فرما ہیں جناب پروفیسر محمد اعظم نوری۔ آپ کو پتہ ہے اعظم نوری میرا سپر سٹار ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا کمال کا حافظہ عطا فرمایا ہے۔ ان کے ساتھ نوجوان اسکالر اور صوفی حقیقی معنوں میں ڈاکٹر محمد نوید اظہر صاحب ہیں، اور میرے ساتھ بہت بڑی علمی شخصیت آج اس بزم میں شریک ہو رہی ہیں، پروفیسر اشفاق احمد صاحب۔ پروفیسر اشفاق احمد کا تعارف یہ ہے، یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے ایک مارکۃ الاراء علمی کام کیا ہے۔ 22 والیوم میں پروفیسر صاحب نے قرآنک انسائکلوپیڈیا لکھا ہے، اردو میں بھی 22 والیوم ہے اور انگلش میں اس کا ایبریجڈ ایڈیشن جو ہے یہ 6 والیوم میں ہے۔ کمال کی کتاب ہے، تمام دنیا بھر کے علوم جو ہیں وہ انہوں نے ثابت کیے ہیں۔ کوئی علم کسی کا نام لیں، کسی شعبے کا نام لیں، وہ قرآن حکیم سے انہوں نے ثابت کیا ہے۔ بہت باکمال کتاب ہے۔ آج ملتان سے اسپیشلی تشریف لائے ہیں، میرے مہمان ہیں پروفیسر صاحب، اور ان کے ساتھ آگے ڈاکٹر شبیر احمد جامی، تصوف اتھارٹی اور بڑی قابل شخصیت، یہ بھی میرے مہمان بنتے رہتے ہیں۔ جامی صاحب کو آپ جانتے ہیں، اور ان کے ساتھ ماہر اقبالیات، اور پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگ ہیں جو اقبال پہ اتھارٹی ہیں، جن میں سے ایک ڈاکٹر طاہر حمید تنولی ہیں۔ ناظرین کرام، آج دنیا بھر میں، عالم اسلام میں ایک ایسا جشن منایا جا رہا ہے، ہر طرف خوشیاں ہیں۔ کیوں نہ خوشیاں ہوں؟ یہ وہی دن تھا جب جو ایمان کی کھیتیاں اجڑ گئی ہوئی تھیں ان میں بہار آئی تھی۔ 14.25 صدیاں پہلے ایمانوں پہ بہار آئی تھی، اور یہ سارے گلشن، یہ سارے پھول، یہ ساری خوشبوئیں جو تھی عالم میں، بلکہ یوں کہوں کہ یہ وہ دن تھا جس دن وجہ تخلیق کائنات کا ظہور اللہ نے کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا ہم پہ ناظرین کرام، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا شاہکار ربوبیت، اپنا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرما دیا، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تم پہ بڑا احسان کیا ہے۔ اور جب بڑا احسان ہوتا ہے، جب بڑا انعام ملتا ہے ناظرین کرام، تو خوشی بھی تو اتنی ہوتی ہے۔ کیوں نہ ہو خوشیاں؟ 14.25 صدیاں نہیں صرف خوشیاں منا رہی، یہ تو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے 1000 سال پہلے بھی مدینہ منورہ میں جلوس نکلا تھا، اور طبہ ہمیری نے جو جلوس نکالا تھا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اور یہی نہیں، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بھی میلاد مصطفیٰ منایا گیا تھا، قرآن حکیم میں ہے، جب اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کرام سے عہد لیا تھا، اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تم گواہ ہو جاؤ، میں بھی ساتھ گواہ ہوتا ہوں۔ کاؤنٹر سائن اللہ تعالیٰ نے بھی کیے تھے۔ ناظرین کرام، آج دنیا تڑپ رہی ہے، کاش ہم ان تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا سکیں۔ میرا جی چاہتا ہے میں آج پھر اس کتاب کا حوالہ دوں، پہلے بھی حوالہ دیا ہوا ہے، کہ وہ کتاب جس نے 70 سال یورپ کی یونیورسٹیوں میں حکمرانی کی تھی، دی ہسٹری آف انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ آف یورپ، جو JW ڈریپر نے لکھی تھی، اس نے لکھا تھا دی مین ہو آف آل مین ہیز ایکسرسائز دی گریٹسٹ انفلوئنس اپان ہیومن ریس۔ تاریخ انسانی کو جس ذات والا صفات نے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ اور پھر ناظرین کرام، جو کتاب لکھی بہت بڑی، ہسٹری ڈی لا ترکی، بہت زبردست کتاب ہے، فرینچ رائٹر نے جو لکھی تھی، اس نے بھی بڑا کمال کیا تھا۔ اس نے کہا کہ گریٹنس آف پرپس، اسمالنس آف مینز اینڈ اسٹاؤنڈنگ ریزلٹس آر دی 3 کرائٹیرین ٹو جج دی ہیومن جینیس۔ we may well ask, is there any other person in the history of mankind who can be compared with Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محدود وسائل کے ساتھ اتنے عظیم مقاصد جو تھے اور حیران کن نتائج پیدا کر کے دکھا دیے، کہتا ہے تاریخ انسانی میں کس کو لایا جا سکتا ہے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں؟ ناظرین، ہم وہ خوش بخت لوگ ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم اس ذات پاک کے امتی ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے 1,24,000 انبیاء کرام جو تھے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے، اور موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کہتے ہیں یا اللہ وہ امت مجھے عطا کر دے، مجھے اگر امت نہیں وہ دینی تو مجھے اس نبی کا امتی بنا دے۔ ناظرین کرام، ہم فخر کریں اس بات پہ کہ ہم کس ذات والا صفات سے ہماری نسبت عشقی اور نسبت غلامی ہے، اور یہ آج کا دن کتنی خوشیاں، کتنی مسرتیں کائنات کے لیے لایا تھا، اور قیامت تک یہ مسرتیں جاری رہیں گی۔ میں ایک بات کہوں، غلاموں کو کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا؟ ناظرین کرام، یہ انقلاب کس نے برپا کیا تھا؟ عورت جو بکتی تھی جا کے اوقاس کے بازار میں، اس کو وہاں سے اٹھا کے اس کے قدموں میں جنت کس نے رکھی تھی؟ یہ کس نے کالے اور گولے کی تمیز ختم کی تھی؟ ناظرین کرام، یہ جو
جو لوگ پست جن کو کہا جاتا تھا، وہ لوگ جن کو ڈاؤن ٹراڈن ہم انگریزی میں کہتے ہیں، وہ لوگ جو بیچارے پسے ہوئے معاشرے کے طبقات تھے، ان کو اٹھایا۔ دنیا میں کسی نے کبھی غلاموں کی بھی اس طرح ڈائنیسٹی کی ہے؟ غلاموں کو حکومتیں ملی ہیں یہاں پہ۔ سیدنا بلال حبشی کو جو مقام ہماری تاریخ نے دیا، اس کی کوئی مثال لا سکتا ہے؟ جو سیدنا اسامہ بن زید اور سیدنا زید بن ثابت کو مقام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور ان کے قدموں کے طفیل ملا، اس کا کوئی دنیا جواب لا سکتی ہے؟ وہ وقت کے بادشاہ جن کے ہاں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، وہ بھی ایک غلام کو کہتے تھے۔ سیدنا بلال آ گئے، اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، ان کا ادب و احترام کرتے تھے، کالے اور گورے کی تمیز وہاں پہ ختم ہو گئی تھی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب معاشی بھی تھا، معاشرتی بھی تھا، علمی بھی تھا اور وہ اخلاقی بھی تھا۔ وہ کس طرح کے انقلاب تھے؟ وہ انقلاب جو ہے وہ دنیا میں آئے گا تو امن آئے گا۔ کیوں؟ امن وابستہ ہے رحمت اللہ عالمین کے پیغام رحمت سے، اور آج امت پہ فرض ہے کہ ہم وہ مقام ساری دنیا تک پہنچائیں۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب پروفیسر اعظم نوری صاحب سے۔ جی اعظم نوری صاحب، آج کا دن خوشیوں کا دن، راحتوں کا دن، شکر گزاری کا دن، کیا کیا اس کو نام دیے جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ غیث صاحب قبلہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں سب سے پہلے تو 92 چینل کی وساطت سے سب اہل اسلام کو اور تمام مسلمان بھائیوں کو صمیم قلب سے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج جس ہستی کی جلوہ گری کا دن ہے، پوری انسانیت کو قرآن مجید فرقان حمید نے جب حضور علیہ السلام کی آمد کا انٹروڈکشن کروایا تو صرف اہل ایمان کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کہ اے نسل انسانی، تم سب کی طرف اللہ کی بین دلیل، روشن دلیل، واضح دلیل جو ہے وہ تشریف لے آئی۔ تو میں سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ نے اشارہ کیا ایک بہت ہی خاص پہلو کی طرف کہ آج اسے یوم تشکر کہا جائے، تو میں ذرا اس یوم تشکر کی وضاحت حافظ ابن کثیر کی ایک روایت سے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کو اسٹڈی کیا نا، تو اس میں کوئی ایک بار یا دو بار یا 3 بار نہیں، بلکہ 9 بار انہوں نے اللہ کے حضور میں ایک دعا مانگی ہے جی، اور 9 بار ہی وہ ریجیکٹ ہوئی ہے، 9 بار ہی نو میں جواب آیا ہے۔ میں اس میں سے صرف 2 اشارے کر کے آگے گزرنا چاہوں گا۔ مثلا پہلی بار وہ پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے دیکھا اور عرض کی باری تعالیٰ انی اجد فی الالواح امتا ہم خیر امت، یا اللہ میں نے اپنی تورات میں پڑھا ہے کہ ایک امت ایسی بھی ہے کہ جو دا بیسٹ امہ، 1.25 لاکھ امتوں میں سب سے بہترین امت ہے، فجعلہم امتی، وہ جو خیر الامم ہے وہ میری امت بنا دے۔ جواب آیا نہیں۔ عرض کی مولا کیوں؟ تو اس کیوں کا جواب جو ہے نا، آپ یقین جانیے لفظ 3 ہے لیکن وہ دل کے ہر گوشے کو روشن کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جواب آیا تلک امت احمد، واہ واہ، فرمایا وہ تو میرے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ خاموش ہو گئے۔ پھر آگے پڑھتے ہیں تو عرض کرتے ہیں مولا انی اجد فی الالواح ہم الاولون والآخرون، یا اللہ ایک امت ایسی بھی ہے تیری امت عطا بھیجی جانے والی امتوں میں کہ جو اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، آئیں گے آخر میں مگر جنت میں جائیں گے سب سے پہلے، چل مولا ان کو میری امت بنا دے۔ جواب آیا نہیں، تلک امت احمد۔ سبحان سب 9 بار یہی جملہ ریپیٹ ہوا، تلک امت احمد، تلک امت احمد۔ اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ 10ویں بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا نہ میری دعا بدل رہی ہے نہ تیری عطا بدل رہی ہے، میں دعا بدل کے دیکھ لیتا ہوں شاید عطا بدل جائے، جدھر میں نے اشارہ کیا، جدھر آپ نے اشارہ کیا۔ عرض کی مولا 9 بار آپ نے کہا یہ بھی ان کے، یہ بھی ان کے، یہ بھی ان کے، یہ سارے ان کے، تو پھر مولا یہ کرم کر دے مجھے بھی ان کا بنا دے، واہ واہ، فجعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی ان کی امت میں بنا دے۔ تو میں یہاں پر امام قسطلانی شارح بخاری ہیں، المواہب اللدنیہ میں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی مخدومہ کائنات سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے۔ وہ کہتے جب آقا علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی نا تو رأیت صحابۃ بیضاء، میں نے ایک سفید رنگ کا نوری بادل دیکھا، ایک نوری بادل۔ کہتے ہیں کہ اچانک وہ بادل جو تھا نور کا وہ نیچے آنا شروع ہوا، غشیت ہو، اس نے آ کے حضور علیہ السلام کو ڈھانپ لیا، وغیبت ہو، اور آقا علیہ السلام اس نور کے بادل میں چھپ گئے، نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ تو سیدہ کہتی ہے میں پریشان ہو گئی کہ میرا نور نظر لختے جگر یہ کدھر چلے گئے؟ تو کہتے ہیں کہ اچانک کسی پکارنے والے نے پکار کے کہا
کہ طوفوا به مشارق الارض ومغاربها لیعرفوا اسمہ وصفتہ ونعتہ. امام قسطلانی نے نعت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ کوئی پکارنے والا کہہ رہا تھا انہیں شرق سے غرب تک سیر کرائی جائے تاکہ کل عالم ان کا نام بھی جان لے, ان کا مقام بھی جان لے اور ان کی نعت بھی جان لے. سبحان اللہ. تو آج کا دن یہ تین چیزیں جاننے کا دن. سبحان اللہ. ڈاکٹر نوید اظہر صاحب, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اچھا, صرف ابلیس رویا اور چند یہودی جو تھے روئے, باقی تو جن کو روشنی ملنی تھی وہ تو پھر فوری طور پہ خوشیاں منانے لگ گئے اور دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوتے چلے گئے. ایسا کیوں نہ ہوتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس کائنات کا سب سے بڑا انقلاب ہے. ٹھیک ہے. آپ سے پہلے کائنات تاریکی کے غلاف پہ لپٹی ہوئی تھی, آپ تشریف لائے تو جگہ جگہ نور کے سوتے پھوٹنے لگے اور ساری کائنات جگمگا اٹھی. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج ہمیں آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. ہوئی پہلو آمنہ سے ہویدا, دعائے خلیل اور نوید مسیحا. تو یہ میلاد تو وہیں شروع ہو گیا تھا. میلاد شروع ہو گیا تھا. اچھا. جی ہاں. تو 1400 سال میں اہل عرفان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اسی طرح محافل کا انعقاد کرتے ہیں اور حضور کا ذکر خیر کرتے ہیں, اور جن کی باطنی نگاہیں روشن ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس میں بڑے انوار ہیں اور مشکلات ٹلتی ہیں اور جھولیاں بھری جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت حضور کی امت پر متوجہ ہوتی ہے. اس دن روشنیاں, جی ہاں, جس دن سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں تشریف آوری, سب سے بڑی روشنی تو یہ تھی شام کے محلات جو تھے. جی ہاں, کسرا کے جو ایوان تھے اس میں زلزلہ طاری ہو گیا, دریائے دجلہ کے بند ٹوٹ گئے اور بہت زیادہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دی تاکہ لوگ اس ہستی کو پہچانیں. ستارے جھک کے, جی ہاں, جھک کے سیدنا سلام پیش عثمان ابن العاص کی والدہ جو ہیں وہ فرماتی ہے نا کہ اتنے آئے کہ میں نے سمجھا یہ میرے اوپر گرنے لگے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایسا ہی ہے, بے شمار واقعات جو ہیں وہ کتب سیر میں موجود ہیں. سب سے بڑی جو بات تھی حضور کے ذریعے سے آپ کی امت کو ملی, انسانیت کو ملی, وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے قرب کا راستہ دیا. مادی سطح پر اگر دیکھا جائے تو انسان اور حیوان میں زیادہ فرق نہیں ہے. ٹھیک. یعنی باقی جانداروں سے انسان ممتاز نہیں. سب میں یہ چیز ہے کہ وہ کھاتے پیتے ہیں, سوتے جاگتے ہیں, اولاد پیدا کرتے ہیں, نفع بخش چیز کی طرف توجہ ہوتے ہیں اور ضرر رساں چیز سے خود کو بچاتے ہیں. یہ تمام جانداروں میں مشترک ہے. آخر انسان کو اشرف المخلوقات کس بنیاد پر بنایا گیا؟ وہ وجہ کیا تھی کہ انسان کو شرف بخشا؟ تو وہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے قرب کا راستہ دیا ہے. سبحان اللہ. پروفیسر اشفاق صاحب, کتاب بھی مکمل ہو گئی, ذات بھی مکمل ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, کہتے ہیں کہ جو اہل نظر اور اہل علم ہیں بہت بڑے بڑے, انہوں نے کہا اگر دنیا سے ساری کتابیں نعوذ باللہ معدوم ہو جائیں, ختم ہو جائیں, تو اکیلے قرآن حکیم جو ہے یہ سیرت پاک اس سے دوبارہ بہترین کتاب لکھی جاتی. قرآن حضور کی سیرت ہے. جی جی بالکل بالکل. جی, آپ نے تو کام کیا بہت اس پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ. غاری صاحب, سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اعزاز بخشا, مجھے مدعو کیا اور میری عزت افزائی فرمائی. اور یہ ہے کہ آج کا جو مبارک دن ہے میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا ثبوت قرآن مجید میں موجود ہے. اچھا جی. جی, سورہ یونس کی آیت نمبر 58 فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر ہوئی ہے, اس کی وجہ سے چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ. فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. یہ خوشی منانا دنیا جہان کے اندوختے اکٹھا کرنے سے بہتر ہے. اچھا, سبحان اللہ. یہ تو براہ راست میلاد شریف کا بیان ہے. میں عرض کروں آپ سے, فضل اور رحمت اکٹھے یہاں بیان ہوئے ہیں. مفسرین کرام نے فرمایا کہ جہاں قرآن مجید میں فضل اور رحمت دونوں اکٹھے آ جائیں وہاں اس سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات صفات و صفات ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جیسا کہ سورۃ البقرہ میں فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت تم پر شامل حال نہ ہوتی تو تم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے. وہاں بھی فضل اور رحمت اکٹھا استعمال ہوا ہے. اس سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح سورہ نساء میں ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم یقیناً شیطان کی پیروی کر چکے ہوتے. تو مفسرین کرام نے فرمایا کہ جہاں فضل اور رحمت اکٹھے آ جائیں اس سے مراد نبی علیہ السلام کی ذات صفات ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, جامی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. آج ہے جشن میلاد خیر الورا,
آج بزم جہاں کا سوا اور ہے، اس جگہ ذکر ہے شاہ لو لاکھ کا، یہ زمین اور ہے آسماں اور ہے۔ سبحان اللہ، جی سبحان اللہ۔ غازی صاحب بنیادی طور پر جو اشفاق صاحب گفتگو کر رہے تھے، میں اسی آیت کے چند الفاظ کی وضاحت کروں۔ ٹھیک، قل بفضل اللہ فبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا وہو خیر مما یجمعون۔ اللہ کا فضل اور رحمت ہونے میں تو کلام ہو گیا کہ اس سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اس موقع پر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ فرحت میں آئیں۔ یہ فرحت بنیادی طور پر ایک لفظ تو ضرور ہے، لیکن اس کا گہرا معنی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضل اور رحمت ہونے کا احساس ایمانی اور روحانی اور باطنی طور پر بھی ہو، اور آپ کی فرحت کے اعتبار سے احساس ظاہری طور پر بھی ہو، ٹھیک، یعنی بندہ ایمان میں بھی خوش ہو اور ظاہر میں بھی خوش ہو، اندر و باہر خوش اندر و ہو۔ باہر خوش ہو۔ ماشاء اللہ۔ بلکہ کچھ صوفیاء نے تو فلیفرحوا کے لفظ کی وضاحت اس طرح بھی کی ہے کہ جس طرح قرآن مجید کی آیات کے نزول کے بعد جب قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جاتے ہیں کہ مومن لوگوں کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، قلوب میں وجد آئے۔ قلوب میں وجد ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ فضل اور رحمت والی کیفیت ہے، اس کا جب بھی مومن کے سامنے تذکرہ کیا جائے تو اس کا ایمان بڑھنا چاہیے واہ اور اس میں وجد آنا چاہیے۔ اچھا، یہ ایمان کا ٹیسٹ بھی، امتحان بھی ہے ہاں جی، کہ وہ محبت رسول کی لئے دل نوازی جب سنیں تو دل کے تار جو ہے وہ چھڑیں اس کے۔ دل کے تار بھی چھڑیں اور اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ ہو اور ظاہر و باطن میں ایک طمانینت سے فیل ہو۔ واہ، دوسرا اس کا پہلو ہوا خیر مما یجمعون، یعنی یہ جو فرحت کے اس موقع پر جو کچھ بھی خرچ کیا جائے گا یا جو کچھ بھی عبادت کی جائے گی، اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ واہ، یہی وجہ ہے کہ ہمارے صوفیاء کو جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ درود و سلام سے بڑھ کر کسی وظیفے کا اثر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ واہ، کیونکہ درود شریف جب کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و رحمت کا یہ پہلو اجاگر ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ باقی عبادات سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اچھا جی، ڈاکٹر طاہر امین تنولی، 1,24,000 انبیاء کرام آئے، ہمیں ان کے نام ہی نہیں پتہ، چند کے نام پتہ ہیں، غالباً 26 کے نام ہمیں پتہ ہیں۔ جو کتابیں ان پہ آئیں انبیاء کرام پہ، اس میں سوائے 4 کے باقی ہمیں کتابوں کے نام بھی نہیں پتہ، جو صحائف آئے ان کا بھی ہمیں نہیں پتہ۔ لیکن جو کچھ بھی پرانی کتابیں ملیں، آسمانی یا غیر آسمانی، کوئی زرتشتی اوستا ہو، بدھ کے جو ہیں ارشادات ہوں، اس طرح ہندوؤں کے پرانے قرآن جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے کچھ صحائف عراق میں کچھ لوگوں کے پاس ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ہر جگہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے۔ اب انبیاء بعض اوقات ذہن سوچتا ہے کہ دوسرے انبیاء بھی تھے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی آخر الزمان ہے، یہ بھی نبی تھے، تو فرق تو اہل محبت نے کہا کہ فرق یہ ہے، وہ ستارے تھے، یہ کہکشان تھا، وہ قطرے تھے، یہ سمندر تھا، موتی وہ بھی تھے لیکن یہ مالا تھی، تو یہ جو ہے وہ اولین میں سے تھے، اور یہ اول بھی ہیں یا آخر بھی ہیں۔ تو وہ اقبال جو کہتا ہے کہ نگاہ عشق و مستی میں، آپ کو سوال کرنے سے پہلے وہ علامہ ضرور یاد آتا ہے ذہن میں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ جی جی بھائی صاحب، بالکل یہ سیرت پاک کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے جس پہلو کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اس سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ آپ دیکھیں نا، گزشتہ انبیاء کے صحف جو بھی آثار موجود ہیں ان سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ محفوظ ہے، باقی کچھ محفوظ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو قرآن مجید کا وعدہ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن مجید کا وہ حصہ جو آپ کی ذات پاک کے تذکرے کے بارے میں، اس کی حفاظت پہلے دن سے اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ اعلان یہاں آ کے فرمایا، واہ واہ واہ، اسی دن سے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اب غازی صاحب بالکل، اب غازی صاحب آپ دیکھیں کہ سیرت پاک کا ذکر ہو رہا ہے اور قرآن مجید کے ساتھ سیرت پاک کے ربط کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ نے کس حد تک اپنے ذمہ لی ہے، چونکہ آپ نے بعد ہی یہاں سے شروع کی، تو میں یہ عرض کروں کہ آپ کی آمد سے پہلے اللہ نے اس کے اہتمام کا نشان دے دیا۔ آپ دیکھیں آپ کس سال پیدا ہوئے، آپ عمل فیل میں پیدا ہوئے، اور یہ وہ سال ہے جس سال اللہ رب العزت کی طرف سے قدرت کا ظہور ہوا، اور کس طرح سے ابرہہ کا حشر ہوا، اور الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ آپ دیکھیں غازی صاحب، آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے آنے والی انسانیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں کر کے یہ پیغام دے دیا، یہ درس دے دیا، یہ ہدایت دے دی، یہ اصول دے دیا کہ یہ وہ رسول تشریف لا رہے ہیں جن کی حفاظت اور ان کے ساتھ متعلق تقدس کی حفاظت میرے ذمہ ہے۔ واہ، کہ ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ ہو رہا ہے اس سال کا آغاز میں، آپ کی ولادت سے چند ہفتے پہلے کی بات ہے، ٹھیک کہ جس کی کوئی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی، ٹھیک، بالکل صحیح۔ اور اللہ رب العزت نے ان کو تہس نہس کر دیا، فجعلہم عالم کا عصف معقول، یعنی کہ ایک بالکل کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ تو سیرت کو سمجھنے کا بنیادی ضابطہ یہاں سے یہ ملا کہ آپ سیرت کی تفہیم کا آغاز اس سے کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت
معجزانہ انداز سے اللہ نے اپنے ذمہ لے واللہ یعصمک من الناس، اپنے ذمہ لے رکھی ہے. اور اگر آپ اس اصول کو نظر انداز کر کے سیرت کو اور آپ کے مقام و منصب کی سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی فکر ضرور لغزش کھائے گی، ٹھیک. آپ ضرور تزلزل اچھا میں آئیں یہ گے. ذرا بتائیں کہ وہ جو ہے اقبال کہتے ہیں کہ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں با، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. یہ نماز میں شوق تیرا اگر نہ ہو. دیکھیں غازی صاحب، عرض نماز یہ اللہ ہے کہ کی یہ وہ پڑھ رہا شعر ہے جس شعر کی سمجھ آپ کو تب آتی ہے جب اب بندہ مومن کی زندگی کے اول سے لے کے آخر تک کو سامنے رکھیں. ساری زندگی نماز پڑھتے گزر گئی، سجدوں میں گزر گئی، رکوع سجود میں گزر گئی، اور نماز کا اجر لینے کے لیے قبر میں جا پہنچا. ٹھیک. وہاں یہ نہیں کہا گیا تو نے اتنی نمازیں پڑھی تھیں اب تیرا یہ اجر، کہا یہ ہائے گیا ہائے اس ہستی کے بارے میں تمہارا ہائے کیا ہائے خیال ہے؟ ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان. یہ اشوق واہ ہے. واہ 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 واہ. اب یہاں نماز کام نہیں آئی، حضور کا شوق کام آیا. ناظرین کرام، آج خوشیاں ہیں، بہاریں ہیں، انوار ہیں، نور و نکھت کی بارش ہو رہی ہے ہر طرف، اور ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے. اور یہی نہیں کہ صرف مسلمان محسوس کرتے ہیں، میں وہ واقعات سارے تاریخ کے میرے سامنے بکھرے پڑے ہیں کہ جہاں یمن میں رہنے والا راہب جو ہے وہ اپنی عبادت کر رہا ہے اور وہاں پہ فرشتوں کا نزول وہ دیکھتا ہے. یہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے. وہ دیکھتا ہے کہ شجر و حجر سلام کر رہے ہیں، اور پھر وہ کہتا ہے یا اللہ یہ اتنا نور ساری کائنات میں جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ لگتا ہے کسی وجہ سے ہے، جس کے صدقے تو نے یہ نور دیا ہے اس کے صدقے میری بیمار اپاہج بیٹی کو درست کر دے. ایک لمحے کے اندر اپاہج بچی فالج زدہ جو ہے وہ اٹھ کے چلنا شروع کر دیتی ہے. اور پھر وہ وہاں سے چلتا ہے اور مکے پہنچتا ہے. جب زیارت کرتا ہے سیدہ آمنہ کے لال کی گود میں اٹھایا ہوا ہے سیدہ نے، حضرت عبدالمطلب لے کے آتے ہیں. بس دیکھا تو ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی. بس یہ جلوہ محبوب میں اسی وقت جان آفری کے سپرد کی. ہمارے ساتھ رہیے گا، بہت مختصر بریک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ویلکم بیک ناظرین کرام. آج رنگ فضائے جہاں ہے نیا، آج رنگ فضائے جہاں اور ہے، اور شش جہت کے طلسم و حجابات میں بالیقین کوئی جلوہ فشاں اور ہے. اور ہر جگہ ان کے جلووں کی ذو ہے بڑی، ہر جگہ حسن کی داستاں اور ہے. نور و نکھت کا عالم یہاں اور ہے، نور و نکھت کا عالم وہاں اور ہے. سبحان اللہ. اور مرحبا رحمت حق کی جلوہ گری، شاد ہیں نازنینہ نے فردوس بھی. حور و غلماں کے رخ پر ہے ایک تازگی، رونق روئے باغ جنا اور ہے. اور ابن مریم کا اعجاز، بابا جی آپ کی طرف آنا ہے میں نے. جی آئیں. ابن مریم کا اعجاز تھا دل نشیں، دل ربا، دل فریب و حیات آفری. سبحان اللہ. لیکن اے سیدہ آمنہ کے حسین، تیرا انداز تیرا بیاں اور ہے، تیرا انداز تیرا بیاں اور بھی. جی. سبحان اللہ. بابا جی پیر انوار حسین جلو آنوی نے ہمیں جوائن کیا ہے. اب میں ان کے نظر کر دیا یہ شعر. جی. قرآن پاک میں خدا تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ایک سورت پاک کا نام سواد رکھا. اچھا. یعنی ایک سورت محمدیہ کی خاطر اللہ تعالیٰ نے 114 صورتیں نازل فرمائیں. واہ. اور حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی تفسیر شیخ اکبر میں سواد کی تفسیر فرماتے ہیں اے اقسما بالسورۃ المحمدیہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سواد سے مراد سورت ہے اور اللہ تعالیٰ نے سورت محمدیہ کی قسم اٹھائی ہے. سبحان اللہ. کہ اے محبوب تیری سورت کی قسم، ماشاءاللہ. کیونکہ ہم نے اگر دیکھنا ہو، کس کو دیکھنا ہو، جس کو بھی ہم نے دیکھنا ہو تو تیری صورت کو دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ. چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجهک فی السماء. اے محبوب جب تیرا رخ انور، جب تیری چشم سرمگی، جب تیرا حقیقت کا ماشاءاللہ. چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے
تو ہم تیرے چہرے کو دیکھتے ہیں قد نرا. واہ واہ واہ. یہ نہیں فرمایا کہ قد ارا میں دیکھتا ہوں. یہاں جواب متکلم فرما کے یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ جو مجھے دیکھنے کی تمنا رکھتے ہیں میں ان کو آغوش رحمت میں لے لیتا ہوں اور فرماتا ہوں کہ آؤ اسے دیکھو جس کو میں دیکھتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا کہنے. قد نرا ہم سب آپ کے حسن وجہ کو حسن مطلق کو دیکھتی ہے کیونکہ اس پردہ میں پوشیدہ کوئی ماہ جمی ہے. اور آگے خدا تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں صاد والقرآن ذی الذکر. حضرت مولانا عبد الرحمن جامی قدس اللہ سرہ السامی شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی کتاب معرکۃ الآراء فصوص الحکم کی شرح نقد النصوص میں اسی آیہ کریمہ کے ماتحت فرماتی ہیں کہ وہ قرآن کیا ہے. والقرآن ذی الذکر فرمایا هو الانسان الکامل. واہ 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 واہ. جو قرآن ہے قسم ہے قرآن کی نصیحت کرنے والے کی وہ قرآن سراپا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رسول صفات ہے. اور حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیسا ہے تو آپ نے فرمایا تھا کان خلق قرآن. حضور کا خلق قرآن ہے. خلق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے اور صفت عظیم ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے میرے محبوب تیری جو صفت خلق ہے وہ عظیم ہے. جس موصوف کی ایک صفت خدا تعالیٰ کے نزدیک عظیم ہو وہ موصوف خدا تعالیٰ کے نزدیک کتنا عظیم ہوگا. سبحان اللہ. جامی صاحب جامی کی بات انہوں نے کی اور جامی سے اگلا سوال. اچھا دیکھیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ساری کائنات کے شجر و حجر رتب اللساں ہیں. ملائکہ ہیں، حوران بہشتی ہیں. یہی نہیں کہ مسلمان جو غیر مسلم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی سمجھ دی ہوتی ہے وہ بھی کیا کہتے ہیں. مجھے آج خیال آیا جب میں آ رہا تھا رام کشمیری جی بہت بڑا شاعر تھا لالا بیلی رام. یہ ڈاکٹر نوید اظہر کا بڑا سبجیکٹ ہے. اس نے بڑی کمال کی بات لکھی جی. اس نے کہا جو ہمارے پاس ہے وہ آپ کا ہے یا نبی. ماشاءاللہ. جو ہمارے پاس ہے وہ آپ کا ہے یا نبی. جان شیریں آپ کی دل آپ کا سر آپ کا. گر تمنا ہے کوئی تو ہے یہی دل میں میرے رات دن دیکھا کروں روئے منور آپ کا. رام کو چاہے زمانہ چھوڑ دے پرواہ نہیں. کیا بات کیا گیا. رام کو چاہے زمانہ چھوڑ دے پرواہ نہیں. رام سے لیکن نہ چھوٹے گا نبی در آپ کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے انوار الحسن جلوانوی فرما رہے تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا مظہر عتم بنایا ہے بلکہ ذات و صفات کا مظہر عتم بنایا ہے. تفسیر کبیر میں امام رازی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو زیارت کی یہاں دعا کی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زیارت کی دعا کی تکمیل معراج کے واقعے میں کرائی. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے تجلیات وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں ان کو دکھائے. سبحان اللہ. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو جمال کمال رحمت فضل جس پہلو میں بھی دیکھیں چونکہ جامعیت ہے تو اس وجہ سے مخلوق جو بھی ہے وہ بنیادی طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت محمدیہ کے فیض کو لیے ہوئے ہیں. ٹھیک. کلو شین یرجو الی اصلہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف جا رہی ہے. تو ساری مخلوق جب اصل کی طرف جانے لگتی ہے تو سب سے پہلے حقیقت محمدیہ کے طور پر یعنی آپ ان کو حضور عرب ان کے فیضان رحمت کا طالب ہے. عجم ان کی چشم کرم کا سوالی ہے. حسن بھی وہیں سے اکتساب حسن کرے گا اور علم بھی اکتساب علم وہیں سے کرے گا. تو یہ جو آپ کی شان جامعیت اور کمالیت کی وجہ سے ہمارے علماء میں ایک بحث چھڑی تھی جو بڑی علمی ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل کوئی نہیں ہو سکتا. جو آپ کی طرح کے مثل کا عقیدہ رکھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس میں فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے امتناع النظیر کے نام پر 600 صفحے کی منظم کتاب لکھی ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت کے ساتھ اور اپنی صفات کے کامل مجموعے کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تخلیق کی کہ جس پر وہ خود بھی عاشق اور محب قرار پایا. جی وہ کہہ رہے ہیں قابل اجمیری نے کہا کہ کہاں کے اندھیرے کہاں کے اجالے تجھے دیکھ لیتے ہیں احساس والے. تیرا نور عارض تجلی تیرا عکس گیسو شبستہ اور کرم کی فراوانیاں اللہ اللہ شفاعت کی ارزانیاں اللہ اللہ. خطاؤں کو پایا شکستہ گناہوں کو دیکھا پشیماں وہی تجھ کو آرام آئے گا قابل وہی پا سکیں گے سکون دیدہ و دل. مدینے کی شامیں چراغاں مدینے کی صبح بہاراں. وہ جو آپ نے کہا تھا نا جی کیا حاصل ہوتا ہے ذکر پاک سے آپ بیان کر رہے تھے یہ حاصل ہوتا ہے. جی میں ان محبتوں کے ساتھ
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبتیں شامل کرنا چاہوں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانہ نور کا غیر صاحب ایک ذرا منظر دیکھیے. جی ارشاد. روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یخصف نعلہ، سیدہ کہتی ہیں کہ آقا گھر میں بیٹھے ہوئے اپنی نالین اپنے ہاتھ سے ٹھیک فرما رہے تھے، سی رہے تھے، اور کہتی ہیں وَكُنْتُ أَغْزِلُ، میں چرخہ کاٹ رہی تھی. یعنی اس وقت گھر میں کیا ماحول ہوگا کہ آقا اپنے نالین سی رہے اور سیدہ چرخہ کاٹ رہی ہیں. کہتی ہیں اچانک میری نظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ نور پہ پڑی نا، تو آپ کو مبارک پسینہ آ رہا تھا کہ آپ کے جبین پر نا پسینہ آ رہا تھا. رخ سے سرکار دو عالم نے نقاب الٹی ہے، واہ واہ واہ، ہم نے مہتاب کے ماتھے پہ پسینہ دیکھا. لیکن یہاں ذرا پسینہ دیکھیے کیا ہے. وہ کہتی ہیں کہ وہ پسینہ کے قطرے یوں نمودار ہوتے ہیں، وَجَعَلَ عَرَقَهُ يَتَوَلَّدُ نُورًا، اور یوں چٹک کے نور بن کے ہوا میں اڑ جاتے ہیں، نور بن کے اڑ جاتے ہیں. کہتی مجھے چرخہ چلانا بھول گیا اور میں ٹک ٹکی باندھ کے حضور کو تکتی جا رہی ہوں. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کے فرمایا یا عائشہ ما لک بہت، عائشہ خیر ہے تم بہت مبہوت اور حیرانی کے عالم میں مجھے دک رہی ہو. تو کہتی ہیں میں نے عرض کیا آقا یہ جو آپ کی پیشانی پہ پسینہ اور اس کا نور میں کنورٹ ہونا، یہ مجھے دیکھ دیکھ کے نا ابو کبیر الحزلی یاد آ رہا ہے. ابو کبیر الحزلی یاد آ رہا ہے. کیا شاعر تھا جی، کیا بات. آپ نے فرمایا اچھا وہ کیوں یاد آ رہا ہے؟ کہ حضور اس نے ایک شعر کہا تھا، وہ مجھے شعر یاد آ رہا ہے اور میں سوچ رہی ہوں کہ اگر آج کا منظر وہ دیکھتا نا تو وہ یہ کہنے پہ مجبور ہوتا کہ انت احق کو بھی، کہ میرے ہی شعر کے مصداق آپ ہیں، اس کے سوا اور کوئی نہیں. آقا نے فرمایا عائشہ وہ شعر سناؤ تو صحیح. آپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ شعر سنایا. انہوں نے عرض کیا آقا، اس نے کہا تھا کہ لو نظرت الی اسرۃ جبینہ برکت کبرق الخاطف المحلل. کہتے ہیں آپ کے جبین مبارک پیشانی کے جو اوپر یہ کیفیات ہیں اور یہ جو انوار و تجلیات نکل رہے ہیں، ان کو دیکھ کے یوں لگتا ہے جیسے آسمان پر بجلی چمکی ہے اور ساری کائنات جو ہے وہ اس سے روشن ہو گئی ہے، اس سے روشن ہو گئی ہے. آخر جو ملتا ہے میں وہ عرض کرنے لگا ہوں کہ آج ہم ذکر کر رہے ہیں، ناظرین سن رہے ہیں، محبتیں تقسیم ہو رہی ہیں آپس میں، تو ملتا کیا ہے؟ میں نے یہ جملہ کہیں اور نہیں پڑھا سوائے اس موقع کے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ سے فرمایا جزاک اللہ خیرا سررت منی، کہ عائشہ جو مجھے دیکھ کے تو خوش ہو رہی ہے نا، اللہ اس خوش ہونے پہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے. تو آج جو خوش ہیں ان کو حضور کی بارگاہ سے جزاک اللہ خیرہ کی خیرات جو سیدہ کو عطا ہوئی تھی وہی ہمیں مل رہی ہے. ڈاکٹر صاحب جام دیکھا نہ کبھی ساغر و مینا دیکھا، جب بڑی پیاس تو ساقی مدینہ. پر میں ایک شعر عرض کروں گا، سارے جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا. بابا جی تو پھر محفل بنا یوں لگتا ہے جیسے محفل شعر برپا ہو گئی ہے. تو ایک شعر میں بھی فارسی کا عرض کر دوں. تو کسی بزرگ نے فرمایا کہ محمد عربی کابرو ہر دو سراست، محمد عربی کابرو ہر دو سراست، کسے کے خاک درش نیست خاک بر سر او. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کی عزت و آبرو ہیں. وہ شخص جو ان کے در کی خاک نہیں بنا، اس کے سر پر خاک. اس کے ایسا کتنا بدقسمت ہے جو ان کے در پر نہیں بیٹھا. دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں. زندگی تو وہ ہے جو حضور کے در پر بسر ہو جائے. باب وہاں جا کے کہے کہ اے زوف مدد کر در احمد پہ گرا دے، فرمان کہے کہوں اٹھا نہیں جاتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی ڈاکٹر صاحب. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سواد بن قارب سے پوچھا کہ بتاؤ کون سی چیز تمہارے قبول اسلام کا باعث بنی؟ تو سواد بن قارب کہنے لگے کہ قبول اسلام سے پہلے میرے پاس ایک جن تھا، جن قابو کر رکھا تھا میں نے. وہ مجھے مستقبل کی باتیں بتاتا تھا اور میں لوگوں کو بتاتا تھا، لوگ مجھے بڑا مانتے تھے. تو ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ میں سویا ہوا تھا رات کو، اس جن نے مجھے آ کے جگا دیا اور 3 شعر سنائے. کہنے لگا کہ اٹھو، سوچو اور سمجھو، مکے میں ایک نبی مکرم کا ظہور ہو گیا ہے اور جنوں نے اپنے اونٹوں پر کجاوے کس لیے ہیں اور ان کی زیارت کے لیے چلے گئے ہیں اور اسلام قبول کر لیا ہے، اور تم سوئے پڑے ہو. تم بھی اٹھو، ان کے پاکیزہ کردار کا جا کر جائزہ لو. کہتے ہیں جب جگا دیا تو باقی ساری رات تو میں یہی سوچتا رہا کہ اس نے کیا بات کی ہے. دوسرا دن آیا، دن گزرا، رات پڑی، میں پھر سویا، اس جن نے پھر مجھے جگا دیا. پھر اسی طرح کے 3 اشعار اس نے مجھے سنائے. تیسرا دن آیا، میں پھر رات کو سویا، اس جن نے پھر مجھے جگا دیا اور اسی طرح کی تلقین کی. اب 3 راتیں متواتر اس کی باتیں سننے کے بعد میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی. تو میں مکے کی طرف چل پڑا، سفر طے کیا
اور آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز بوسی کی، تو جب حضور نے مجھے دیکھا تو خود ہی فرمانے لگے میں جانتا ہوں تم کس مقصد کے لیے آئے ہو۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں قبول اسلام کے لیے آیا ہوں، لیکن میں نے راستے میں آپ کا ایک قصیدہ لکھا ہے، آپ کی مدح سرائی کی ہے، پہلے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے اس کو پسند فرمایا تو میں پڑھتا گیا قصیدہ، اپنا بائیا قصیدہ میں نے سنایا۔ اس میں ایک شعر ہے، حضرت سواد بن قارب عرض کرتے ہیں فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ لَا رَبَّ غَيْرَهُ وَإِنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَىٰ كُلِّ غَائِبٍ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا غیب عطا کیا ہے، ہر طرح کا علم غیب عطا کیا ہے۔ واہ 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 واہ، یہ ان کے قبول اسلام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے ایک بڑے مشہور عرب شاعر کا شعر پڑھا تھا، جو اس نے کسی کے بارے میں کہا تھا، کسی حکمران کے بہت بڑے کے بارے میں، کہ اگر آپ انسان کے علاوہ کچھ اور ہوتے تو 14ویں رات کا چاند ہوتے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے روک دیا اس کو۔ آپ نے فرمایا یہ صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ انسان کے علاوہ کوئی شے ہوتے، لیکن چاند تو کوئی شے ہی نہیں تھی۔ میں وہ شاعر نہیں جو چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو، میں ان کے نقش پا پر چاند کو قربان کرتا ہوں۔ واہ جی واہ 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 واہ۔ یہ چاند سورج کیا ہے؟ یہ تو ان پر بچا جو ان کے تلووں کا دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دلہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ جی سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت آپ ارشاد فرماتے ہیں قصیدہ نعمانیہ میں، یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رداک واحتمی بحماک واللہ یا یاسین مثلک لم یکن فی العالمین بحق من انباک۔ اے سب سادات کے سرداروں کے سادات کے سادات، یعنی سادات بنانے والے اے سید۔ یاسین کا معنی ہے یا سید، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی سید فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اگر سید فرمایا تو سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا کو سید فرمایا، سبحان اللہ۔ اور پھر حسن اور حسین کو سید فرمایا، الحسن والحسین سیدا لشباب اہل الجنہ، اور پھر خاص طور پر سیدنا امام حسن کو سید فرمایا، ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ تو حضور امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں قسم اللہ کی یا یاسینو اے سید مثلک لم یکن، آپ کی مثل کوئی بھی نہیں، فی العالمین سارے جہانوں میں، وحق من انباک، اور یہ سچی خبر ہے کہ نہ آپ جیسا کوئی ہے اور نہ آپ کی مثل کوئی ہوگا۔ حافظ بابر صاحب خاک مدینہ و نجف، ذرا سنائیں نا کلام پھر آج سب مل کے پڑھیں جی۔ کے نظارو زمیں کی بہارو سبھی دیں مناؤ، حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، ارے بادشاہ ہو، ارے کج کلا ہو، نگاہیں جھکا دو، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ ہوا 400 رحمتوں کا بسیرا، ہوا 400 رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا، حلیمہ کو پہنچی خبر
پر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں 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 ہواؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے ہواؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے فضاؤں میں نغمات صلی علیہ کے درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے غلاموں سجاؤ حضور آ گئے ہیں سما ہے ثنائے حبیب خدا کا سما ہے ثنائے حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا نبی کے گداؤ سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ حضور آ گئے ہیں کہاں میں ظہوری کہاں ان کی نعتیں کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں جہاں پر بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ یہی کہتے جاؤ حضور آ گئے ہیں 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 اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. ویلکم بیک ناظرین کرام. میرے ساتھ آج جو شریک گفتگو میرے اسکالر حضرات ہیں، پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب ہیں، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے پیر قمر شکور احمد صاحب. میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے برکت الاسر پیر انوار حسین جلوہانوی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر شبیر احمد جامی، اور ان کے ساتھ مفتی فاروق القادری صاحب تشریف فرما ہے. یہ سب میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، آپ ان سب حضرات سے بہت اچھی طرح واقف ہیں. ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کوئی شخصی سیرت نہیں ہے، یہ ایک عالمی اسوہ ہے. اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمانا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو پھر یہی وجہ تھی ناظرین کرام کہ آدم کا خلق بھی عطا کیا گیا، شیش کی معرفت بھی عطا کر دی گئی، اور داؤد کی آواز بھی عطا کر دی گئی، الیاس کا وقار بھی عطا کر دیا گیا، یوسف کا حسن عطا کر دیا گیا، الیاس کی پاک دامنی عطا کر دی گئی، یا ایوب کا صبر عطا کر دیا گیا، اور
ابراہیم کا ولولہ توحید عطا کیا گیا، اسماعیل کا شیوہ زبر و رضا عطا کیا گیا، اور نازی کا موسیٰ کا روب و دبدبہ بھی تھا، عیسیٰ کا زہد و تقویٰ بھی تھا۔ غرض کیا کہوں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری۔ یہ 63 سالہ جو حیات پاک ہے، کائنات کی ساری خیریں، کائنات کی ساری عظمتیں، کائنات کی ساری رفتیں، کائنات کے سارے کمالات اس ذات میں رکھ دیے گئے۔ اسی لیے رب نے پھر فرما دیا یہ بیسٹ ماڈل میں نے تمہیں دیا ہے، دنیا کے کسی خطے کا رہنے والا انسان ہو، کسی منصب سے تعلقتا ہو، کسی درجے کا انسان ہو، ہر ایک کو اسی سے اکتساب فیض اور اکتساب نور کرنا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی صبح نور جو ہے یہ صبح نور اسی لیے ہے کہ 13.5 صدیاں پہلے وہ جو صبح نور بنی تھی، اور اس صبح نور نے پھر کمالات ساری کائنات کو روشن کیا تھا۔ ساری کائنات میں جہاں جہاں خیریں ہیں اسی صبح نور کا صدقہ ہے۔ آج اسی صبح نور کا ہم جشن منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ جی نوری صاحب، آج ہے جشن میلاد خیر الورا، آج بزم جہاں کا سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، رنگ اور ہے۔ غیث صاحب، سچی بات یہ ہے کہ all of us we have become spell bound۔ آپ کی محبتوں میں ہم تو ایک ایسی خوشگوار حیرت میں اور ایک ایسی خوشگوار کیفیت میں مبتلا ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ایمان کو تازگی اور فرحت نصیب ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے بعد اولاً تو سب ناظرین و سامعین کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد دینا چاہوں گا۔ اور آج کا دن ایسا ہے کہ ہمارے گھروں میں یہ سیلیبریشن ہر جھجک کو اور ہر فاصلے کو مٹا کے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا سے عالم اسلام کی فضائیں جو ہیں وہ منور ہیں کہ اس فضل خدا اور رحمت خدا کے ملنے پر کل عالم جو ہے وہ خوشیوں میں اور مسرتوں میں الحمدللہ جگمگا رہا ہے۔ انسانی فطرت اور جبلت بھی ہے کہ جب خوشی ملتی ہے تو جی چاہتا ہے کہ خوشی سیلیبریٹ کی جائے، سیلیبریٹ کی جائے، اس کو منایا جائے اور اس کو خوشی، اور اگر کوئی نہیں مناتا تو فطرت کے خلاف۔ فطرت دین اسلام ہے ہی دین فطرت، اسلام ہے ہی دین فطرت، اور اس میں تمام احکام وہی رکھے گئے ہیں جو فطرت کا تقاضا ہے، جو فطرت کا تقاضا ہے۔ جی پیر صاحب، آؤ کہ ذکر حسن شہ بحر و بر کریں، جلوے بکھیر دیں شب غم کی سحر کریں، اور وہ حسن میرے پیش نظر ہے اگر اسے جلوے بھی دیکھ لیں تو طواف نظر کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ آپ نے بہت خوبصورت جو اشعار پڑھے، ایک قطعہ پڑھ کے میں معذرت پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ صدائے قدس ہے فرمان ذات باری ہے، صدائے قدس ہے فرمان ذات باری ہے کہ مصطفیٰ کی غلامی ہی تاجداری ہے۔ سبحان اللہ۔ خدائے پاک نے اپنے جمال کی تصویر، خدائے پاک نے اپنے جمال کی تصویر بشکل سرور دین خلق پر اتاری۔ سبحان اللہ۔ اس میں جو لفظ جمال ہے نا جی، یہ کچھ غور و فکر کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم اللہ جو ہے یہ صفات جلالی کا بھی مظہر ہے اور جمالی کا بھی مظہر ہے، لیکن آقا سراپا جمال ہیں، رحمت للعالمین کی گواہی قرآن حکیم عطا کر رہا ہے۔ سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اللہ تعالیٰ کا اس کائنات انسانی پر سب سے بڑا احسان ہے، اور جس کا قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر ذکر بھی ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بے شک اللہ نے صاحبان ایمان پر احسان فرمایا ہے کہ اپنے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے درمیان اظہار نبوت کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کا جیسے خوبصورت بات ہو رہی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کو سے نوازے کسی کو تو اس کا اظہار تشکر جو ہے وہ ایک حق بنتا ہے کہ اللہ کی اس نعمت کے ملنے پر انسان پروردگار عالم کا شکر ادا کرے کہ مجھ پر میرے مالک نے یہ کرم کیا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ اس کا وعدہ ہے، جو شکر ادا کرے گا اس کے شکر کی جزا میں زیادتی کی جائے گی۔ اسی لیے یہ عید میلاد النبی پہ جو آدمی تقاریب کرتے ہیں، جو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو خوشی مناتے ہیں، تو پھر یہ وہی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ، یہ ایک شکر کی جو انداز ہے تو پھر اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے، سارا سال خوشحالی رہتی ہے۔ اس میں محدثین کرام کی ارشادات گرامی ہیں کہ اس وہ بستی آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ ہوتی ہے، تو وہ یہ ساری برکتیں جو ہیں وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا صدقہ ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنی حقیقی معرفت جو ہے وہ بنی نوع انسان کو عطا کرنے کے لیے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور اس معزز گھرانے میں کہ جو ابتدا سے ہی دعا ابراہیمی کی حفاظت میں چلا آ رہا تھا کہ جب آپ تعمیر کعبہ فرماتے ہیں تو جو دعائیں مانگتے
پڑھتے ہیں اس میں آپ نے پہلے اس نسل مبارک کی حفاظت کی دعا مانگی جس سے اس رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لانا تھا. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اے ہمارے پاک پروردگار ہم دونوں کو, مجھے اور اسماعیل کو اپنے حضور سر جھکانے والا رکھ, اور ہماری ذریت میں سے ایک نسل کو ہر دور میں اس راہ پہ رکھنا جس پر میں اور اسماعیل ہیں. یہی وجہ ہے کہ تمام مسالک اس بات سے اتفاق کرتے ہیں, علماء سعودی عرب کی کتب میں یہ حقیقت موجود ہے کہ حضرت عبد المطلب ہمیشہ شرک سے مجتنب رہے, ہمیشہ توحید باری تعالیٰ پر گامزن رہے, اور آپ کے سارے اجداد پاک موحد تھے, بے شک مواحد تھے, کوئی شک نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے حصار میں تھے, دعائے ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اپنی پناہ میں لیا ہوا تھا. زمانہ کچھ بھی کر رہا تھا لیکن وہ اس نگاہ کرم میں تھے, اللہ کی حفاظت میں تھے, وہ اس سے مجتنب رہتے تھے. جی بابا جی سے ذرا پوچھیں. بابا جی خوشا یہ اعزاز کہہ رہا ہے مجھے زمانہ غلام ان کا, زہ مقدر زہ یہ نسبت ہے میری پہچان نام ان کا. سبحان اللہ, یہ نسبت ہے ہماری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر چند کہ میں نقش کفے پا بھی نہیں ہوں, نازا ہوں کہ نسبت ہے مجھے نام سے ان کے. سبحان اللہ. یہ جو نسبت ہے, کہنے کی اجازت دیجئے, توحید پاک کو جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل نہیں ہوتی تو خدا تعالیٰ کے توحید کا ظہور نہیں ہوتا. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ہے صورت, ایک ہے سیرت. ٹھیک ہے, اگر سیرت کو اپنانا ہے تو صورت محبوب میں گم ہونا ہوگا. جن کو صورت نظر آ جاتی ہے ان کے لیے سیرت آسان بن جاتی ہے, اور جو صورت کی توجہ نہیں کرتے, صورت میں کھو نہیں جاتے, ان کے لیے سیرت مشکل ہو جاتی ہے. اور صورت کا عالم یہ ہے کہ تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت, ہم جہاں میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو, اور ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. وہ دل بھی تب زندہ ہوگا جب اس صورت کو سامنے رکھیں گے. رخ جیسے آئینہ میں مصور سجا ہوا. واہ, رخ آئینہ میں جیسے مصور سجا ہوا. اس پردہ میں پوشیدہ کوئی ماہ جبی ہے. ریس البیان میں حضرت ماضی مستامی کا قول نقل ہے, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرات الحق, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ کا آئینہ ہے. یتجلی اللہ للامناء والصدیقین علی صورت محمدیت, اللہ تعالیٰ صورت محمدیہ پہ امین اور صدیق لوگوں کے لیے تجلی فرماتا ہے. فیرون اللہ برؤیتہ, اور یہ حضور کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا جلوہ دیکھ لیتے ہیں. تو رخ جیسے آئینہ میں مصور سجا ہوا, آواز جیسے نغمہ ہے فطرت چھڑا ہوا, آغوش جس طرح در کعبہ کھلا ہوا, آغوش جس طرح در کعبہ کھلا ہوا, اور ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا. ڈاکٹر جامی صاحب, حضرت بائی بستامی کا وہ قول مبارک ہے کہ اتنے ہزار پردوں میں حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو کیا ہوا ہے, پردوں میں رکھا ہوا ہے, وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو. بالکل ٹھیک ہے. ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو, وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی. جی سبحان اللہ, سبحان اللہ. غازی صاحب, جشن میلاد النبی کا موقع ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عظمیٰ زمین پر اتاری اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. حدیث قدسی ہے, کنت کنزن مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں خود اپنی صفات اور کمالات کے باب میں اپنے اندر ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, مجھے اپنے کمالات کو دیکھنے کے لیے محبت ہوئی کہ میں کوئی کام کر کے دکھاؤں. ٹھیک, تو پھر میں نے حقیقت محمدیہ کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ, سبحان. اسی وجہ سے صوفیہ لکھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہ تعالیٰ کی صفات اور کمالات کا مظہر اتم تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی مظہر اتمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بعض اقوال میں یہ بھی ہے کہ انا مرآت الرحمن, یعنی میں حضور اللہ تعالیٰ کے کمالات کو دیکھنے کی جگہ ہوں. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. غازی صاحب, اس میں اگر ہم شامل کر لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ مطالبہ جو خاص تجلیات دیکھنے کے لیے آپ نے عرض کیا, تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ کیا وجہ تھی کہ معراج کے موقع پر نمازوں کی تخفیف کرانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں کیوں بلایا گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وجہ یہ تھی کہ جس حریم ناز سے اور جس قربت تام کے مقام سے اور جلوہ ہے ذاتیہ کو سمیٹ کر اس چہرے پر نورانی حالہ لیے ہوئے آپ تشریف لا رہے تھے, بنیادی طور پر
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ دکھانا مقصود تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچہرہ مصطفیٰ پر وہ انوار ذاتیہ کی تجلیات دیکھ لیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو جہاں دیکھیں قاضی صاحب اولو العزم الرسل کے لیے اللہ کے ساتھ تعلق کامل کے طور پر نبی وسیلہ عظمہ بنتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو عام بندے کی اور عام خلق کی کیا کیفیت ہوگی؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ وہ علیہ حدیث وسلم قدسی کیا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا امن رانی فقط را الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حقیقت میں جلوہ الہی دیکھا. من رانی کا مدعا چہرہ. مدعا چہرہ. بلکہ روایات میں ملتا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں اور سیدنا صدیق اکبر صدیق کے بارے میں جہاں آنکھوں کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ نظر اٹھا اٹھا کر بار بار نہیں دیکھتے تھے، وہاں یہ بھی روایات ملتی ہیں کہ وہ ایسے دیکھتے تھے جیسے پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہوں. کیونکہ انوار الہیہ کی اتنی وسعت اور اتنی بحریت اور اتنا کمال ہوتا ہے کہ ہر وقت لکل یومن ہوا فی شان کا جلوہ چہرہ اقدس پر بھی نظر آتا تھا. وہ ایک فکرہ میں اکثر اپنے پروگراموں میں کہتا ہوتا ہوں کہ صحابہ کو دید میں بھی حسرت دید رہتی ہے. سبحان اللہ. جی مفتی صاحب، دید میں بھی حسرت دید. سب سے پہلے تو ہم سب کے لیے لائق صد سعادت ہے کہ ہم آج میلاد شریف کی محفل کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور اس خوشی کو ناظرین تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اس پر میں ایک حدیث لا کر پھر آپ کے سوال کی طرف آؤں گا. معروف حدیث پاک ہے کہ مسجد نبوی میں اصحاب رسول ذکر الہی اور ذکر مصطفیٰ کر رہے تھے. اسی دوران حضور مسجد میں تشریف لائے تو فرمایا ما اجلاسکم، آپ سب یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں اور یہ محفل کس مقصد کے لیے سجی ہوئی ہے؟ عرض کی جلسنا نذکر اللہ و ندعو، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے حضور التجائیں کر رہے ہیں اور ہم اس بات پر اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ مننا علینا بک، اس نے آپ کو ہم میں عالم امکان میں بھیج کر ہم پر احسان فرمایا ہے. تو یعنی اس رب نے شکرانے ہمیں میں اپنا بیٹھے. محبوب عطا کر دیا، ہم جی، اس پہ شکر گزار ہو. بالکل. کوئی اپنا محبوب دیتا ہے جی؟ کوئی نہیں دیتا جی. اوہ ہوئے، یہ رب کے ہی حوصلے ہیں. یہ رب کا رب کے ہی حوصلے. اس نے اپنا محبوب دے دیا اور محبوب بھی ایسا جو وجہ تخلیق کائنات ہے سارا کچھ. یہ کلیاں، پھول، غنچے، رنگ و بو، موج صبا کیا ہے؟ نبی کے حسن کی خیرات ہے، اس کے سوا جی شکر ادا کر رہے ہیں. اور صحابہ جی آپ کی تشریف آوری پر شکر ادا کر رہے ہیں. تو سرکار کریم نے فرمایا کیا آپ اس بات پر قسم دے سکتے ہیں؟ اچھا. عرض کی حضور ہم قسم دے دی انہوں نے. یہ ہمارے لیے تھا، یہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ بالکل یہ آنے والوں کے لیے تھا. صحابہ کرام تو سراپا اخلاص جن کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہونے اصل میں تھے جو ان کے لیے. آنے والے اوقات میں شک و شبہ پیدا ہونے تھے اس کے ازالے کے لیے پیش کی اس عمل کی اہمیت اور اس عمل کی قبولیت کے بارے میں آپ نے ایک سٹیمپ لگانی تھی. پوچھا آپ نے فرمایا انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، میں یہ قسم آپ سے اس لیے نہیں لے رہا کہ مجھے آپ کے بارے میں کوئی یقین نہیں، بلکہ وہی وجہ ہے جو آپ نے ذکر کر دی. پھر آپ نے فرمایا میں نے یہ قسم تمہارے عمل پر اس لیے لی کہ سب کے لیے ایک رہنمائی اصول بن جائے. اخبرنی جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے بتایا ان اللہ یباہی بکم، تمہاری اس محفل پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرما. معلوم یہ ہوا کہ میلاد کی محفل سجتی زمین پر ہے لیکن اس کی باز گشت عرش الہی پر. یہاں بھی سجتی ہے، وہاں بھی سجتی ہے، کوئی جگہ نہیں جہاں نہیں سجتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ قیامت تک جو بھی محافل میلاد خلوص و للہیت سے سجیں گی اس میں صحابہ اکرام کی اس محفل کی خوشبو ضرور رہے گی. اور تیسری بات ہے کہ ناظرین خوش نصیب سمجھیں اپنے آپ کو اگر اس مقدس محفل میں شمولیت کی سعادت میسر آ جائے. جو آپ نے ذکر فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول شریف آپ کا یوم وصال ہے، تو میں عرض کر دوں کہ 12 ربیع الاول آپ کا یوم میلاد بھی ہے اور یوم وصال بھی ہے. لیکن اسلام نے ہمیں خوشی سیلیبریٹ کرنے کا حکم دیا ہے، وصال پر دائمی طور پر غم و اندوہ کرنے کا حکم ہی نہیں دیا. ہم تو اللہ رسول کے پابند ہیں. دوسری بات ہے کہ یوم میلاد دراصل یا یوم وصال ہی کو لے لیجئے تو نبیوں کے یوم وصال سے ان کے آنے کے ذریعے جو فوائد کائنات میں تقسیم ہوتے ہیں وہ ختم تو نہیں ہو جاتے. وہ فوائد، وہ ثمرات آج بھی اسی طرح ہی قائم ہیں جیسا کہ وصال اطہر سے پہلے تھے. آپ کا ذکر اور حیات میری، سبحان اللہ، بس یہی کچھ ہے کائنات میری. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر پاک ہوتا ہے نا پروفیسر صاحب، یہ تو ہمارا یقین ہے اور حدیث مبارکہ سے ہے کہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، آسمان والے خوش ہوتے ہیں، زمین والے خوش ہوتے ہیں.
کسی نے کیا خوبصورت بات کہی کہ جب تجھے یاد کر لیا صبح مہک مہک اٹھی. سبحان اللہ. جب تجھے یاد کر لیا صبح مہک مہک اٹھی اور جب تیرا غم جگا لیا شام مچل مچل گئی. ہماری صبح بھی حضور سے روشن ہیں، ان کے ذکر سے. ہماری شامیں بھی ناظرین کرام صبح بہارہ بن جاتی ہیں، ہماری شامیں بھی روشن ہیں. اور دیکھ لیں آپ یہاں تو پوری کائنات میں اس وقت رات جو گزری ہے رات ہی نہیں، وہ ہر جگہ اجالا ہی تھا. رات جو تھی وہ بھی روشن تھی، دن تو ہیں ہی روشن، رات بھی روشن. جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے وہ صغیر بھائی کی نعت یاد آ رہی ہے کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. مطلب ہمارا تو سب کی سب کچھ، جی بالکل، اس کائنات کی ساری، کائنات میں سب کچھ، اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ کریم آقا کا صدقہ. ہر کجا بینی جہاں رنگ و بو. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اس کائنات میں جہاں جہاں بھی آپ کو یہ انوار و تجلیات نظر آئیں گے یہ کریم آقا کے جلووں کی خیرات ہے. مدینہ کی زمین پر پہلے کچھ سجدے گزار آئی، پھر اس کے بعد گلشن کی طرف باد بہار آئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے غیر صاحب انٹرو میں سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا تھا کہ انہوں نے جب نام نامی اسم گرامی آقا کا تجویز کیا تو انہوں نے ایک ریزن یہ بیان کی، لیکن اس ریزن کے پیچھے کیا تھا وہ ان کا ایک خواب تھا. اچھا، میں وہ خواب آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ ناظرین اس سے بھی لطف اندوز ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی اللہ رب العالمین نے کیا کیا صورتیں متعین کی. سبحان اللہ سبحان. حضرت عبد المطلب سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے یہ یونیک نام کس لیے رکھا ہے جو پہلے تو ہمارے خاندانوں کا رواج نہیں ہے، آباء و اجداد کے ناموں پہ نام رکھے جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایکچولی میں نے ایک خواب دیکھا تھا اور اسے امام محمد الصالحی الشامعی سبل الہدا والرشاد میں لے کے آئے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ میری پشت مبارک سے ایک چاندی کی زنجیر نکلی ہے اور وہ 4 حصوں میں بٹ گئی ہے. طرف الی السماء، طرف الی الارض، طرف الی المشرق، طرف الی المغرب. اس کے چاروں کنارے جو ہیں وہ ایک آسمان کی طرف، ایک زمین کی طرف، ایک مشرق اور ایک مغرب کی طرف پھیل گیا ہے. اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو چاندی کی زنجیر ہے وہ ایک درخت میں بدل گئی ہے اور اس درخت کی شاخوں پر پتے نہیں ہیں بلکہ انوار جھلمل جھلمل کر رہے ہیں، انوار جو ہیں وہ جگمگا رہے ہیں. پھر میں نے دیکھا کہ اچانک فَإِذَنْ أَهْلُ الْأَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ يَتَعَلَّقُونَ بِهَا، مشرق و مغرب کے لوگ آئے ہیں اور وہ اس درخت کے پتوں سے ان انوار و تجلیات سے لپٹ گئے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی. میں فوراً اگلے دن جو سب سے بڑا معبر تھا، تعبیر رویا کا ماہر، اس کے پاس گیا اور اس سے جب تعبیر پوچھی تو اس نے کہا یکون فی صلبک مولود یتبعہ اہل المشرق والمغرب. ان کا اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی پشت مبارک اور آپ کی نسل مبارک سے ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جس کی اتباع اہل مشرق بھی کریں گے، اہل مغرب بھی کریں گے. اور وہ جو آسمان تک زنجیر گئی اور زمین تک لگی ہوئی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ یحمدہ اہل السماء و اہل الارض، اس کی تعریف آسمان والے بھی کریں گے، اس کی تعریف زمین والے بھی کریں گے. تو اس خواب کی وجہ سے میں نے کہا کہ جب ساروں نے اس کی تعریف کرنی ہے تو پھر ان کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہی ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی پیر صاحب، ایک بہت دلچسپ بات فیصل نوری کے اس بات سے یاد آئی. جناب آدم تا جناب عیسیٰ، ہر ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات دی، آپ کے نور مبارک جو تھا اس کی زیارت بھی کی اور مسجد اقصیٰ میں آپ کی امامت میں نماز بھی ادا فرمائی، وہاں بھی تو زیارت کی ہوگی نا. اچھا، یہ ساری بشارات سیمیٹک یا نان سیمیٹک جتنی کتابیں ہیں، آسمانی اور غیر آسمانی، وقت نہیں ہے ورنہ میں سب کے حوالے جات بھی دیتا اللہ کے فضل سے، سب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک اور سیدنا آدم شیش علیہ السلام فرمائیں کہ جنت کے پتوں پر وہ تفصیل ہے ساری، لیکن کسی نے نام محمد نہیں رکھا، اپنے بیٹے کا نام اپنا. بے شک رب تعالیٰ نے وہ لاکر ہوتا ہے جو روحانی لاکر میں رکھا ہوا ہے. ایک حدیث مبارک میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 نام جو ہیں یہ عرش کے پردوں میں مستور کر کے رکھے تھے، محمد، علی، حسن، حسین. حضور نے فرمایا یہ نام ہم سے پہلے کسی کے نہیں رکھے گئے. یہ واقعی حفاظت معلوم تھا نام، جی بے شک معلوم تھا نا. جی جو آپ نے انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے تذکرہ کیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی بشارات جو انہوں نے دی، کچھ اشارے آپ نے انٹرو میں دیے، کچھ میں عرض کرتا ہوں. اور انبیاء علیہ السلام کی ماؤں کا تقدس قرآن حکیم کیا بیان کرتا ہے، وہ اس سے ہم حضرت آمنہ کی عظمت کو سمجھتے ہیں. حضرت مریم کا ذکر مبارک ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اور ذکر کرو، یاد کرو جب ملائکہ نے مریم سے آ کر کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے
چن لیا ہے، پاکیزہ کیا ہے اور برگزیدہ کیا ہے اپنے زمانے کی ساری عورتوں سے. یعنی حضرت عیسیٰ کی مادر گرامی کی شان یہ ہے کہ فرشتے ان سے آ کر کلام کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مادر گرامی کی شان سورہ قصص کی آیت نمبر 7 میں ہے. طویل آیت ہے، میں ابتدائی چند الفاظ جو موضوع سے متعلق ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی یا الہام کیا موسیٰ کی ماں کی طرف. انہیں دریائے نیل کی جب وہ تھا تابوت میں موجوں کی نظر کرنا تھا، حفاظت کا ایک ذریعہ تھا، موجوں کے سپرد کرنا تھا، حفاظت کے لیے سپرد کیا. جی تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مادر گرامی کی شان قرآن حکیم یہ بیان کر رہا ہے کہ ان پر الہام کیا گیا، یعنی قدرت ان پر الہام کر رہی ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور کے آنے کی بشارت کیسے دے رہے ہیں؟ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسان بن ثابت کی ایک روایت، آقا علیہ السلام کی ولادت پاک مکہ مکرمہ میں ہو رہی ہے، ظہور قدسی، اور حضرت حسان یثرب کے رہنے والے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں بات کو اچھی طرح سمجھتا تھا، میں نے دیکھا کہ یہود کا ایک عالم جو کبھی کسی سے ملتا نہیں تھا، تاریخ دنیا تھا، وہ ظہور قدسی کی شب جو ہے وہ باہر نکل کر یثرب کی گلیوں میں آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے وہ ستارہ آج طلوع ہو گیا جس کی موسیٰ نے خبر دی تھی کہ جب آسمان کے اس گوشے میں یہ ستارہ طلوع ہوگا وہ شب نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات ہوگی. اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بشارت ہے اس پہ تو سورہ صف کی آیہ مبارکہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، انہوں نے حضور کا اسم مبارک احمد آسمانوں میں جو آپ کا اسم مبارک ہے وہ اس لیے لیا کہ ابھی حضور بہت سال پہلے کی بات ہے نا، ابھی حضور تھے ہی، نور مبارک عرش عظیم پر تھا، ابھی 550 سال جی وہ حضرت اصلاب طیبہ میں آ چکا تھا وہ نور مبارک جو ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کا آسمانی جو اسم مبارک ہے وہ احمد جو ہے وہ لیا. اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بشارتیں دے رہے ہیں ان کی ماں سے تو فرشتے کلام کریں، ان کی ماں پر تو الہام ہو. جس کی بشارتیں دی جا رہی ہیں اس ماں کی عظمت کیا ہوگی، اس ماں کی شان کیا ہوگی. جو ان کے پاپوش مبارک کے تسمے باندھنے کو اپنے لیے سعادت کرتے ان کی ماؤں سے تو کلام اللہ کرے. ایک جملہ جو گفتگو پہلے ہو رہی تھی مفتی صاحب نے بہت خوبصورت اس کو نبھایا. میں اس میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن حکیم میں 6666 آیات ہیں جہاں بھی بات کی ہے اپنے حبیب کے آنے کی بات کی ہے. جہاں بھی بات کی اپنے حبیب کے آنے کی بات کی ہے تو ہمیں اپنے رب کی منشا کو سمجھنا چاہیے کہ رب تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ میرے حبیب علیہ السلام کے آنے کی خوشی. جی ناظرین کرام، وقت ہو گیا، بہت مختصر وقفے کا درود پاک پڑھتے سنتے ہیں. اور آج تو پھر درود کے جو گجرے ہیں وہ ہر جگہ لوگوں نے سجائے ہوئے ہیں، اپنے گلوں میں، اپنی زبانوں پہ، اپنے لبوں پہ، اور ایک عجیب شیرینی اور تازگی محسوس ہوتی ہے جب اللہ کے محبوب صاحب کا ذکر پاک ہوتا ہے. اس ذکر پاک میں ہمارے ساتھ رہیے گا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مولانا محمد وعلى سيدنا علي. ویلکم بیک ناظرین کرام. ساحر صدیقی مرحوم نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ نعت کہنے کے لیے ساحر وفور شوق میں درد حافظ سوز رومی عشق جامی چاہیے. ناظرین کرام، آج کا دن جیسے میں نے پہلے عرض کیا ایک بہاروں میں بھی خاص کیفیت ہے، نظاروں میں بھی خاص کیفیت ہے، مزاروں میں بھی خاص کیفیت ہے. اور گنبد خضرا کے مکین صلی اللہ علیہ وسلم جب سن رہے ہیں اپنے غلاموں کے زبانوں سے نکلی ہوئی نعتیں تو وہ بھی آج شاداں و فرح ہیں. ہمیں ابھی جوائن کیا ہے جناب الحاج اختر حسین قریشی، پاکستان کے سینئر ترین جو ہمارے نعت خوان ہیں، انہوں نے جوائن کیا. آپ کی طرف آ رہا ہوں. جی یہ دنیا بھول جاتی ہے، یہ دنیا بھول جائے گی، محبت مصطفیٰ کی بس ہمارے کام آئے. جی حضور کی محبت ہی تو ایمان ہے.
اور حضور کا فرمان ہے کہ ایمان ہی ساتھ جاتا ہے، سبحان اللہ، اور کوئی چیز نہیں جاتی۔ لا ایمان لمن لا محبت اللہ، جس کے دل میں محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں، بلکہ فرمان لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک میری زیادہ محبت ماں باپ، اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ ماشاءاللہ۔ جب دیکھا جائے گا محبت کا اظہار کیسے ہوگا ذرا آج بتائیں نا، 12 ربیع الاول کو محبت کا اظہار کیسے ہو؟ وہ ایسے ہے کہ محبت میں کسی سند کی یا کسی نقل کی ضرورت نہیں۔ صحابہ کرام کو حضور نے نہیں فرمایا تھا کہ میرے مستقبلہ پانی کو استعمال کرو، یہ نہیں فرمایا تھا ما تلخم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نغامتا الا وقعت فی کف رجل منہم ودلک وجہہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور لعاب دہن پھینکتے، یہ نہیں فرماتے کہ میرے لعاب دہن کو اچک لو، عطا فرماتے، لعاب دہن عطا تو فرماتے۔ پھر کیا تھا؟ وہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتے تھے، اور جس کو حضور کا لعاب دہن ملتا تھا فدلک وجہہ وجلدہ، وہ اپنے چہرے پہ لگاتا تھا۔ محبت ادب ہے، محبت جس سے ہوگی اس کا احترام ہوگا، اس کے متعلقین سے بھی پیار ہوگا، اس کا ذکر ہوگا، ہر لمحے ذکر ہوگا، ہر لمحے اس کا ذکر ہوگا، اور اس کے خیالات میں محبوب کا تصور ہوگا۔ اچھا جی ڈاکٹر جامی، ہر شے کائنات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی ہے، بنیادی طور پر یہ جو حقیقت محمدیہ ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ہمارے صوفیاء نے اور علماء نے بڑا کلام کیا ہے۔ ٹھیک، حقیقت محمدیہ کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر عتم ہونے کی جگہ کا نام ہے، ٹھیک، اس تعین اول کا نام ہے۔ باقی کائنات میں جتنے فیوزات اور رحمتیں قیامت تک آئیں گی یہ اسی جگہ سے آئیں گی۔ اللہ الموتی و انا القاسم، وَأَنَا الْقَاسِمُ، ٹھیک، یہی وجہ تھی نا، یہ جو آپ کو رحمت للعالمین کہا گیا وہ یہی وجہ تھی کہ قیامت تک جتنی خیر و برکت آئے گی وہ حقیقت محمدیہ سے آئے گی۔ واہ، تو اس وجہ سے جتنی بھی خیرات ہے دین کی شکل میں، اطاعت کی شکل میں، سیرت کی شکل میں، صورت کی شکل میں، جہاں صورت اور سیرت کی باتیں کی جاتی ہیں، سیرت کے لیے دلیل بنے گی صورت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف سیرت ہو اور صورت نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنا دین کا تعارف کرانے کے لیے جس وسیلہ عظمیٰ کو درمیان میں کھڑا کیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین حق کی بات کی تو سب سے پہلے بات یہ ٹھہری کہ بات کرنے والا صادق و امین ہے یا نہیں، کیونکہ جس کی بات کی جا رہی تھی، جو بتایا جا رہا تھا، وہ تو سب کچھ غیب تھا، نتائج بھی غیب تھے اور عقائد بھی غیب تھے۔ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، عبداللہ بن سلام اور عبداللہ بن رواحہ، یہ سچے کا چہرہ، یہ سچے کا چہرہ ہے۔ واضح سے بنیادی وجہ یہ تھی کہ اب وہ صادق کی ابتدا ہو رہی ہے ظہور ولادت سے، وہاں سے اللہ نے سارے قرائن رکھے تاکہ آپ کی صادقیت اور امانت کے باب میں اور آپ کے معیار کے باب میں اور صلاحیتوں کے باب میں جتنے تقاضا جات ضروری ہیں وہ اس جسدی پیکر میں پہلے رکھے جائیں اور ان کو پہلا مبلغ اعظم بنایا جائے تاکہ اللہ کا دین، سیرت و کردار، احکام و عقائد کی ساری عمارت اس مرکز کے گرد گھمائی جائے۔ مفتی صاحب، میلاد منانے سے حاصل کیا ہوگا اور کیا ہوتا رہا جنہوں نے منایا تھا ان کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الجمعۃ عید للمسلمین، کہا جاتا ہے کہ عید میلاد النبی کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا جمعہ عید کا دن ہے مسلمانوں کے لیے اور اسے صبح قیامت تک انہیں عید کنسیڈر کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا فیہ خلق آدم، اس دن حضرت آدم کا میلاد ہوا۔ ٹھیک، پھر یہ بھی فرمایا وہ فیہ قبض، اسی دن ان کا وصال بھی ہوا ہے۔ یہاں سے بات ختم ہو گیا۔ تو لہٰذا اگرچہ عید میلاد النبی کے دن حضور کا وصال اطہر بھی ہے، تو جس طرح جمعے والے دن حضرت آدم کا وصال ہے لیکن پھر بھی وہ عید ہے، اسی طرح عید میلاد النبی بھی عید۔ اس کے ساتھ وہ بھی حدیث پاک کہ لوح محفوظ سے قرآن آسمانی دنیا پہ اسی دن اترا تھا، جمعے کے دن، اور صاحب قرآن جس دن آئے اس دن کے بارے میں کیا؟ اس کو لیلۃ القدر بنا دیا جس دن قرآن لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پہ آیا، اور جس دن صاحب قرآن آیا پھر اس کی کیا شان؟ شب میلاد ہوگی۔ وہ جو آیت مائدہ ہے آسمان سے دسترخوان اترا، وہ ساری آیت بھی اس بارے میں دلالت کرتی ہے۔ عید میلاد حاصل والی بات، حاصل کیا ہوتا ہے جی؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عید میلاد النبی شریف کا دن ہوتا ہے اظہار تشکر کا۔ سبحان اللہ۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ہمیں حکم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کریں اور اس کا بیان اور اس کا ذکر کریں، چرچا کریں۔ تو ہمارا بنیادی طور پر اس دن ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے باڈی لینگویج سے، اپنے انداز سے،
اپنے اطوار اور طور طریقے اس دن خصوصی طور پر اظہار مسرت کریں، خوشی جھلکے آپ کے چہرے سے، آپ کے گھر کے اندرونی ماحول سے، اور بالخصوص چاہیے تو یہ کہ اس دن آپ عید والا ماحول بنائیں گھر میں، آپ نیا لباس بچوں کو اس دن لے کر دیں تاکہ ان کو پتہ چلے. وہ بچے آپ سے سوال کریں گے آج کیا ہے. اس دن اگر آپ سے ممکن ہو آپ گھر میں کیک کاٹیں، کوئی ممانت والی بات نہیں ہے. اور بطور خاص گھر میں درود شریف خواتین پڑھیں، آپ پڑھیں، بچے پڑھیں، اور اگر ممکن ہو تو جلوس پہ شرکت کریں، کیونکہ یہ جو قدم اٹھیں گے آپ کے نامہ اعمال میں بہت بھاری ہوں گے، کیونکہ آپ حضور کے لیے اپنے قدم کو اٹھا رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے ہیں پوری امت کے اعمال آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. بالکل بالکل، کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے. قاضی صاحب مجھے ایک حدیث بیان کرنے کی اجازت دیجیے. ایک روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک زمانے میں ہیں، درمیان میں دریائے اردن ہے، دوسری طرف حضرت یحییٰ ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بڑے بڑے کمالات دکھائے، مردوں کو زندہ کیا، پرندوں کو پھونک ماری، پرندوں کو زندہ کیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ اے عیسیٰ، وہ جو نبی آخر الزمان آنا تھا کہیں آپ وہ تو نہیں ہیں جن کی بشارات کی ذمہ داری ہمیں سونپی گئی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واپس پیغام بھیجا، نہیں میں وہ نہیں ہوں. پھر حضرت یحییٰ نے پیغام بھیجا، اگر آپ وہ نہیں ہیں تو اتنے بڑے بڑے کمال اور شانے کیوں دکھا رہے ہیں؟ لوگوں کو مغالطہ ہو جائے گا کہ شاید یہی نبی آخر الزمان ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کوئی کمال دکھاؤں ہی نہ، جیسے کہ کوئی جاہل آدمی کسی عالم کی تعریف کرے، اس کی عالم کی کوئی، اس جاہل کی تعریف کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اسے پتہ کیا علم کیا ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں کوئی شان ہی نہ دکھاؤں، کمال ہی نہ دکھاؤں، اور لوگوں کو کہوں نبی آخر زمان آئیں گے، اگر بڑے کمالات والے ہوں گے تو لوگ کیسے یقین کریں گے؟ میں نے کمال اس لیے دکھائے کہ لوگوں نے دیکھا کہ جب عیسیٰ کے یہ کمالات ہیں تو عیسیٰ جنس کمال میں نے نبی کی بات کر رہے ہیں، ان کی کیا عظمت و شان ہوگی. جس نبی کے صاحب کمال کے بوٹوں کے تسمے باندھنے کی بات کر رہا ہے. وہ بھی دلچسپ بات ہے جی، میں چند لفظوں میں بیان کروں. آپ کے 12 حواری بیٹھے تھے، بہت مقربین اور خواص لوگ. انہوں نے عرض کی جی آپ نبی آخر الزمان کی بات کرتے ہیں، کیا وہ آپ سے افضل ہوں گے؟ ماشاءاللہ. کیونکہ ہر مرید کہتا ہے میرا شیخ سب سے افضل ہے، شاگرد کہتا ہے میرا استاد سب سے افضل ہے، اور بندہ کہتا ہے میرا لیڈر سب سے بہتر ہے، امتی کہتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی ہے. تو کیا آپ ان سے، وہ آپ سے بھی افضل ہوں گے؟ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ان کی فضیلت کی بات پوچھتے ہو، مجھے تو اگر ان کے نالین کے تسمے کھولنے کا موقع میسر آ جائے تو یہ بھی میرے لیے بڑے مقدر کی بات ہے. تو اللہ کا شکر نہیں ہے اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں شامل کیا. واہ جی واہ. مفتی صاحب کی بات سے کہ کیا کسی نے کہا خوبصورت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیرے اقبال سے چلتے ہیں سینہ تان، اور ناز ہو جاتا ہے پیدا تیرا کہلانے کے بعد. یہ نسبت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہونا. بے شک جی. غیر صاحب میں یہاں پہ ایک روایت تو صحیح بخاری سے اور ایک سنن ترمذی سے عرض کرنا چاہوں گا تاکہ اس دن کی سیلیبریشن کو ہم پورے ایقان اور یقین سے سیلیبریٹ کریں. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کم و بیش ان کی 85 سال عمر ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری عمر میں، مدنی ہیں، کہتے ہیں میں نے پوری عمر میں اہل مدینہ کو اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا اس دن دیکھا تھا. فما رأیت اہل المدینہ فرحوا بشیء فرحهم برسول اللہ. جس دن آقا تشریف لائے تھے، جس دن حضور علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ میں آئے تھے نا، جتنی خوشی اس دن منائی گئی تھی اتنی خوشی کسی دن نہیں منائی گئی. اور حضرت انس کہتے ہیں لما کان اليوم الذی قدم فیہ رسول اللہ المدینہ اضاء منها کل شیء. ان کا جس دن آقا ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ آئے تھے تو مدینہ کا ذرہ ذرہ نور سے جگمگا رہا، ہر شے جو ہے وہ روشن تھی، ہر چیز. کیا خوش بختی، میں ان کی خوش بختی تھی. اچھا ایک بات یہاں میں آپ کی بات کی تائید میں، یہ ہمیں اس پہ ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے جن قلوب میں وہ اپنے محبوب کی محبت دیکھتا ہے، ان قلوب کو رب اس کام کے لیے چنتا ہے. بالکل 100% ایسے ہی ہے. یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کا کرم ہے کہ وہ جو علامہ نے کہا نا کہ کہاں سے روم سے کہاں سے بلائے گئے، کوئی کہاں سے بلائے گئے، کوئی کہاں سے بلائے گئے، اور جو پاس تھے ابو جہل جیسے وہ محروم رہے. میں ایک آقا علیہ السلام کے میلاد پاک کے حوالے سے ایک خاص پوری چین ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس معاشرے میں، عرب کے معاشرے میں، مکہ معظمہ میں ایک یہ بھی چیز تھی کہ وہ بچے کو حفاظتی نقطۂ نظر سے، جیسے آج کل بچے کو جار میں رکھا جاتا ہے انکیوبیٹر میں کہ اس کی صحت جو ہے وہ ذرا ماحول کے تمام اثرات سے محفوظ رہے، تو اس زمانے میں بھی مٹی کے انکیوبیٹر ہوتے تھے.
اچھا وہ حفاظتی نقطۂ نظر سے، اس کو عربی میں برما کہتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں اسے برما کہتے ہیں. اچھا. اسے امام ابو محمد صالح الشامی سبل الہدا میں بھی لائے اور دیگر کتب سیرت میں بھی یہ بات موجود ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب جلوہ گری ہو گئی تو آپ کو اس حفاظتی نقطۂ نظر سے اس جار میں، انکیوبیٹر میں، اس برما میں آپ کو رکھا گیا. تھوڑی دیر کے بعد دل میں خواہش آئی، جو آپ کے پاس عورتیں موجود تھیں سیدہ مخدومہ کائنات کے، کہ ہم جا کے دیکھیں تو صحیح. ان کی بار بار زیارت کرنے کو من کر رہا تھا، چہرہ تھا ہی اتنا حسین. وہ کہتی جب ہم گئی تو ہم نے دیکھا کہ وہ جو مٹی کا انکوبیٹر تھا وہ 2 ٹکڑوں میں ہوا ہے. آدھا ٹکڑا ادھر گرا ہوا ہے اور آدھا ٹکڑا ادھر گرا ہوا ہے. اور رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے یوں تکتے جا رہے ہیں، یوں تکتے جا رہے ہیں. یہ منظر دیکھ کر وہ عورتیں بھاگی حضرت عبد المطلب کے پاس گئی اور وہاں پہ جا کر ان سے انہوں نے جو بات کہی، غازی صاحب قبلہ وہی بات کا تسلسل آج تک ہے اور یہی بات قیامت اور بعد از قیامت بھی چلے گی. انہوں نے کہا ہم نے 20 سینکڑوں بچوں کی ولادت دیکھی ہے، لیکن عبد المطلب جو آپ کا پوتا ہے، ما رأیت مولودا مثلہ، اس جیسا بیٹا تو ہم نے آج تک دیکھا ہی نہیں. شمس تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور ڈر تھا کہ اسی کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حقیقت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی بات بہت خوبصورت ہو رہی تھی، تو اس پہ قرآن حکیم نے سورۃ النساء میں بہت واضح ارشاد ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے بنی نوع انسان، بے شک تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی ربوبیت کی سب سے بڑی دلیل آ چکی ہے اور ہم نے ان کے ساتھ ایک روشن نور یعنی قرآن اتارا. تمام نوع انسانی کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک چونکہ خاتم النبیین ہے، اب اللہ تعالیٰ ساری اولاد آدم کو خطاب فرما رہے ہیں. جو ایک تصور میں تھوڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جملہ انبیاء کو، حقیقت کی بات یہ ہے جو صوفیاء نے بیان فرمائی اور شیخ محقق علیہ رحمت نے بیان فرمائی، کہ جو انبیاء علیہ السلام کو جتنی صفات عطا ہوئی ہیں وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض پاک کا مظہر ہیں جو عطا کی گئیں. یعنی اللہ نے اپنی تجلیات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائیں اور آپ کے صدقے سے کسی کو خلق، کسی کو حسن، کسی کو کچھ عطا کیا گیا. اور اس کو ایک خوبصورت قطع میں اجازت چاہتا ہوں عرض کرنے کی. سکون قلب ملا لذت حیات ملی، سکون قلب ملا لذت حیات ملی، در حبیب ملا ساری کائنات ملی. ہوئے ہیں حضرت یوسف حسین زمانے میں، ہوئے ہیں حضرت یوسف حسین زمانے میں، مگر انہیں بھی تیرے حسن کی خیرات. بہت شکریہ مفتی صاحب. ڈاکٹر جامی صاحب آپ کا، جی آپ کا بھی شکریہ. نوری صاحب آپ کا شکریہ. پیر صاحب آپ کا شکریہ. میرا خیال ہے نعت سنیں اب ہم جناب وہ جو مر کے زندہ ہوئے الحاج اختر حسین قریشی. الحاج اختر حسین قریشی کو یہ نئی زندگی جو ملی ہے جی، یہ رسول اللہ کی مدح سرائی سے ملی ہے. جی فکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آئے. حضرت آمینہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا. حضرت آمینہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا، فکرے دل ربا
کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا تاجداروں نے دی ہے سلامی بادشاہوں نے کی ہے غلامی تاجداروں نے دی ہے سلامی بادشاہوں نے کی ہے غلامی بے مثال اس کا اس میں گرامی بے مثال اس کا اس میں گرامی مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا پیکرے دلربا بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا بہت شکریہ، واہ جی واہ، واہ 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 قرآن صاحب۔ ناظرین کرام، تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے۔ نسخہ جی جو ہم کافی دنوں سے آپ کو سنا رہے ہیں، حضرت شیخ المشائخ قطب زمان غوث محمد گوالیاری فرماتے ہیں جو کوئی مندرجہ ذیل کلمات کو بسم اللہ شریف سمیت 11 مرتبہ اول و آخر درود پاک ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو پڑھے گا سارا سال خوشحال رہے گا، اور ایک روایت میں منقول ہے کہ وہ شخص بغیر حساب جنت میں جائے گا۔ یہ ہم دکھا رہے ہیں اپنی سکرین پہ بھی، بڑا مختصر ہے، 1.5 منٹ کا وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا غفور یا رحیم یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان، تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے یہ نسخہ ہم نے آپ کی خدمت بھیج دیا۔ آج کے دن جتنا ہو سکے اس کو اپنے گھروں میں رپیٹ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا کرے۔ امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے 14ویں کا چاند منور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نور سے یہ سورج روشن ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی خوشخبری سنانے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن صفات کی خبر لے کے آئے۔ ناظرین کرام، اللہ کی سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فداری نصیب فرمائے۔ سلام جی سب مل کے۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ بہت شکریہ جی۔ کیک ناظرین کرام ہم کاٹیں گے، آپ ہمارے ساتھ اس خوشی میں شریک ہوں گے۔ یہ ذرا بھائی اس کو کر دیں، بس ٹھیک ہے۔ بسم اللہ آئیں جی، سب آ جائیں جی، سب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ بابا جی سے پہلے کرواتے ہیں، بزرگ ہیں، سب سے پہلے بابا جی سے آگے لے آئیں ان کو ہاتھ سے دونوں طرف سے پکڑ لیں نا، دونوں طرف سے ان کو پکڑ لیں، آگے چل جائیں گے 2 قدم، نیچے سے نیچے سے دونوں طرف سے پکڑیں، نہیں ان کو بابا جی کو پکڑیں بازوؤں سے، ایسے ایسے پکڑو، چلو آؤ جی آپ بسم اللہ کریں۔ بسم اللہ بسم اللہ نہیں بس ٹھیک ہے، آگے چلیں، پکڑ کر پٹی باندھی ہوئی ہے مجھے۔ اچھا بسم اللہ الرحمن، سب ہاتھ لگائیں، بسم اللہ الرحمن، سارے ہاتھ لگائیں، بسم اللہ اللہم صلی۔ چلو بابا جی کو بٹھا دیں، پیر صاحب آپ بسم اللہ وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر ایک ایک کاٹیں آپ، بسم اللہ ایک ایک بسم اللہ ایک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ چلیں جی آئیں جی مفتی صاحب، ایک آپ بھی آگے آئیں ڈاکٹر صاحب جی، بسم اللہ۔
آپ اعظم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد 92 نکال بس ادھر سے لیں جی قریش صاحب. بسم اللہ ادھر سے. اللہم صلی علی سیدنا چلو و جی. مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا رحمن الرحیم یا الہ العالمین. آج کے اس مبارک دن کے صدقے اللہ کریم سب کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرما. کشمیر فلسطین کے مسلمانوں برما کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما. اللہ کریم پاکستان کی حفاظت فرما, پاکستان کے رہنے والوں کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.